عورت چاہے تو مرد کو اپنے شہر سے نکلنے ہی نہ دے، بس ساری بات چاہت کی ہے۔ اگر عورت کا ہلکا پھلکا لباس آپ کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے تو سمجھو آپ میں ایمان تھا ہی نہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ذہین عورت ہمیشہ بے وقوف کے حصے میں آتی ہے۔ لاکھوں مردوں میں سے کوئی ایک مرد ایسا ہوتا ہے جو کسی عورت کے لیے حساس ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اسی ایک مرد سے عورت کبھی محبت نہیں کرتی۔ وہ لاپرواہ مرد کے تلوے چاٹنے کو بھی اپنے لیے عزت کی بات سمجھتی ہے۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے تخیل میں آ جائے لیکن زندگی میں نہ آئے تو کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ گھر ایک بسا ہوا گھر رہ جاتا ہے؟ شاید نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جب کوئی عورت کسی اور کا چہرہ یاد کرتی ہو لیکن آپ کو کھول کر کسی دوسرے کاموں میں دیکھتی ہو تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عورت کو چالاک بنایا ہے۔ اگر عورت مرد کو ہیرو بنا سکتی ہے نا، تو ہیرو سے زیرو بھی بنا سکتی ہے۔ غریب اور ان پڑھ عورت کبھی مرد کو پریشان نہیں کرتی۔ عورت اپنے پسندیدہ شخص کی ہوس کو محبت اور ناپسندیدہ شخص کی محبت کو ہوس قرار دیتی ہے۔ عورت کو جتنی ہی شدت سے چاہو، وہ اتنی ہی شدت سے تمہارا دل توڑے گی۔ عورت کو وہ مرد پسند ہوتا ہے جو بہادر ہو اور جس کے لیے اللہ کی رضا کے سوا کچھ اہم نہ ہو، نہ معاشرتی نظروں کا خوف، نہ خاندان کی رائے، نہ دوسروں کی باتیں۔ دنیا اتنی تیزی سے بدل گئی کہ ہمارے معاشرے میں پہلے عورت طلاق کا سوچ کر بھی ڈر جاتی تھی، لیکن اب تو طلاق خود مانگتی ہے جیسے یہ بھی اس کا اپنا حق ہو۔ حالانکہ شریعت اسلام میں اللہ پاک کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو لگتا ہے وہ یہی طلاق ہے۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں۔ گرل فرینڈ جیسی گھٹیا بننے سے بہتر ہے بیوی بن جاؤ، بے شک کسی غریب کی بنو۔ زنا نہیں، نکاح کو عام کرو، کفر نہیں، اسلام کو پروموٹ کرو۔ مرد کی 3 نشانیوں سے کوئی بھی عورت ہی جان سکتی ہے کہ مرد اسے کتنا یاد کر رہا ہے۔ جب مرد خود کہے مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے تو سمجھ جانا وہ ڈرامے کر رہا ہے۔ جب مرد بار بار آپ کو میسج کرے، آپ کو کال کرے، آپ کا حال احوال پوچھے تو سمجھ جانا کہ اسے آپ کی واقعی بہت یاد آ رہی ہے۔ جب مرد وہ کام کرے جو آپ کو پسند ہو تو سمجھ جانا کہ اسے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اگر کسی کا آپ کی وجہ سے ایک آنسو بھی بہا تو آپ کو اس کا بھی قرض دینا ہوگا۔ ظالم نہ بنو، کیونکہ مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ اس دنیا میں بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ موت اور مہمان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کون آ جائے۔ کسی کے برے وقت میں نہ ہنسو، کیونکہ وہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، لیکن ایک دن ضرور ملتی ہے۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کو بے حس کہنے لگتے ہیں۔ دوسروں کے عیب چھپائیے، اس سے آپ کے کردار کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی تم سے ذرا سا بھی پیار کرتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری ذرا سی پریشانی بھی اسے بہت زیادہ بے چین کر دے گی۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں، میٹھی زبان، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ علم کی عزت کرے، یہی آپ کو عزت بھی دلوائے گا۔ بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اپنے خاوند کے سامنے ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ بات کسی بھی خاوند کو پسند نہیں آتی۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ کل جب اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہے،
ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ویسے کوئی خاص دقت نہیں ہے، بس تمہارے عشق میں وہ شدت نہیں ہے۔ پہلی محبت کا کبھی آغاز نہیں ہوا اور دوسری محبت کبھی انجام تک نہیں پہنچی۔ جس محبت میں عزت نہ ہو اس محبت کا کوئی وجود نہیں۔ کچھ لوگ گدھے کی سواری کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان کو دماغ پر سوار کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو ایک بار دل سے نکل جائے اس کے لیے دوبارہ دل میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور و رحیم ہے۔ جب رب سے محبت ہو جاتی ہے نا، تب دنیا کی باقی تمام محبتیں پھیکی لگنے لگ جاتی ہیں۔ کاش خوشیاں تجوری میں بند کر کے رکھی جا سکتی، جنہیں ہم وقت ضرورت حسب مقدار نکالتے اور پھر رکھ دیتے سنبھال کر۔ جہاں پہ تمہارا نام دیکھ لیا، سن لو تو ایسا لگتا ہے ہر چیز رک گئی، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک گئی ہو۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ پہلے اس کے ساتھ کیوں تھے۔ اب میں لوگوں کی میری زندگی کے چلے جانے پہ ذرا بھی دکھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں خود یہی دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ میرے لیے بہتر نہیں، اللہ پاک انہیں میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ جس عورت کے جسم کے دائیں طرف یعنی سر سے لے کر پاؤں تک زیادہ تل ہوں، ایسی عورتیں بہت خوش قسمت ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں ایک اچھی عادت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں پازیٹیو لیتی ہیں۔ ایسی عورتیں کم خرچ بالا نشین ہوتی ہیں۔ جس عورت کے ہاتھوں کو ملانے سے بے کا صاف نشان بنتا ہو، ایسی عورت بابرکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی کسی فیلڈ میں کام کرتی ہے تو اپنی اس فیلڈ میں ترقی اور کامیابی پاتی ہے، خوشحال زندگی اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اور جس عورت کی مکمل اور صاف بے بنتی ہو، ایسی عورت کا شوہر بھی اس پر جان لٹاتا ہے۔ جس عورت کے کان کے اندر تل ہو، ایسی عورت عیش پرست اور منموجی ہوتی ہے۔ یہ وہی کام کرتی ہے جو انہیں اچھا لگتا ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی بھی بڑی خوشگوار گزرتی ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد، کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے، یا شاید ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو ہم خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ خوبیاں خامیاں نکالنا چھوڑیں اور جو جیسا ہے اس کو ویسا تسلیم کرنا سیکھیں۔